کولو واللہ بندے نو پڑھنی نہ آوے ساڑھے تیرے جنے میں مولوی صاحب ایسے نہیں جمعے والے دن کرنا میں تو نواں دین سانو دسنا ہے. علماء حالات دے مطابق مت سمجھوتا کرن. یہ ساڑھے بزرگاں دے بڑے بڑے ظلم ہوئے. امام ربانی مجدد الفسانی دی داڑھی نہ لٹک پے سن جہانگیر دے سپاہی. انہاں کہا بابے دا سر تے جھکاؤ. اقبال پھر اتھے بولے کہنے لگا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار. گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار. وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. اس واسطے مسجد کمیٹیاں بھی تھوڑا جا نا ساڑھے نہ تعاون فرمان. کچھ نہیں ہوتا، تسی بھی 2 دن اندر رہ کے آ گئے تھے. ہاں جی کچھ نہیں ہونا. ہاں جی کچھ نہیں ہوتا. دین تے قربانی تے دین منگتا ہے. ہاں جی کوئی تو انو پریشانیاں جے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے دین کی خاطر پتھر مار دیے تو اگر ہمیں کو 2-4 ڈنڈے پہ گئے تو کی ہونا ہے؟ حضرت امیر حمزہ دا جگر کلیجہ کٹ لیا گیا تھے، سانو اگر کوئی ہو گیا 2-4 دن تو کی ہونا ہے؟ جیل ہی آباد ہونی ہم ساڑھے فقیران تے کالے پانی آباد کر دیتے. علامہ فضل خیر آبادی مونج دا لباس پا کے مٹی دے ٹوکرے چاہ کے پھر بھی رسول اللہ دی عربی جناتاں لکھ دے رہے ہوتے کالے پانی. مولانا سید کفایت علی کافی پھانسی دا پھندا ویکھ کے تے حضور دی تازہ تازہ نعت لکھی. انگریزاں نے سمجھا ویسی مولانا نو پھانسی دے کے آپ نے فرمایا این چلے آپ پہلوانا دی طرح. پھانسی دا پھندا ویکھ کے انگریز جڑے سن وہ کم دے سن. انہاں کہا بابا کی ہویا؟ فرمایا لبے بام بھی پکارا سرے دار بھی صدا دی، میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں. اے ساڑھے علماء بیٹھے ہو نا، ساڑھے جڑے بڑے سن وہ بڑے دلیر سن. سانو انہاں دی جڑی نا وہ نبھانی پینی، ورنہ انہاں قبریں دی انہاں دی روحاں تڑا پینیاں نے. اسی کیوں جے نہ لائق چھوڑ کے آئے ہیں واپس؟ اسی تے اپنی ڈیوٹیاں نبھائیں. مولانا پھانسی دا پھندا ویکھ کے بڈھے شاہ جی آپ نے فرمایا تسی کی سمجھتے ہو میں ڈر جاواں گا؟ تسی جانتے ہو مولانا جڑے سن کی نام سی انہاں دا؟ سید فضل حسین شاہ، نہیں فضل حسین شاہ جڑے دوسرے جنہاں 27 سال جیل گزارے. مولانا حسرت موہانی، ہاں جی مولانا حسرت موہانی 27 سال انگریزاں دی چکی پیسی. آپ اینج داخل ہوئے سن تے اینج کبڑے ہو کے واپس آئے سن. ایت مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی. آپ نے انگریزاں نو اندروں خط لکھیا، فرمایا جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو، پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی. مولانا حسرت موہانی اندروں خط لکھیا انگریزاں نو، فرمایا شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں. علماء انہاں دے وارث بیٹھے ہو. شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں، آخر کس بارگاہ خاص کا گدا ہوں میں. اس واسطے یہ حالات صدا آندے رہنے کو پریشانی والی بات ہے. تو جی وہ ہتھکڑی لگ جانی کی ہونا؟ ہتھکڑی بندے نو لگنی کی ہوندا؟ میں اس حال جی بیٹھا میں ہر ویلے تیار ہوں حضور دے نام تے کوئی لے جائے میں کوئی پریشان. ساری زندگی اس ہاتھ نے رسول اللہ دے نام دا کھادا، لوگ ہاتھ چومے تے ہن ہتھ کڑی لگن لگے پریشانی؟ نا انج بالکل کوئی نہیں. لطف سجن دم بدم، ساری زندگی کھادا. لطف سجن دم بدم، کارے سجن گا گا، انج بھی سجن واہ واہ تے انج بھی سجن واہ واہ. ہاں جی ساڑھے فقیرہ نے کچھ کدی بھی سمجھوتا نہیں کیتا. جب حضور کے دین کی باری آئی تو فرمایا ستمگر دھرا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. یہ مٹی قیمتی ہے بادشاہوں کے خزینوں سے،
ہاں جی یہ مٹی اگے میں علامہ فضل خیر آبادی دی قبر تے مولانا سید کفایت علی کافی مولانا عبدالستار خان نیازی توڑے سائیوال جیل 1953 دی تاریخ برفا چگلیں لٹائی رکھیا انہوں نے کہا 10 ختم نبوت دا کام کرنا ہی اور میں ہاں کرنا ہے کیوں نہیں کرنا مولانا نورانی دی پگڑی پھاڑ کے انہوں نے ریزے ریزے کی تھی انہوں نے کہا گل کرنی پر میں ہاں کیوں نہیں کرنی مولانا سید خلیل احمد قادری تے سب چھوڑ دیتے وہ قلعے دے وچ تہخانے دے وچ شاہ جی نو ٹھڈے مار دے گالاں کٹ دے انہوں نے کہا بابا گل کرنی اور میں ہاں کرنی کیوں نہیں کرنی حضرت حبیب بن زید حضرت ام عمارہ دے پتر دے ہاتھ کٹے انہیں مسلمہ کذاب نے انہیں کہا 10 ہے اتشہد انی رسول اللہ فرمایا کی بھونکے ہی میں تے سنے ہی کوئی نہیں پھر انہیں کہا اتشہد ان محمد رسول اللہ تو گواہی دینا فرمایا ہاں انہیں کہا تو عجیب بہ رہا ہے میری گل آوے تن سنی نہیں انہیں دوبارہ پوچھا اتشہد انی رسول اللہ تو گواہی دینا کہ میں اللہ در فرمایا کی بھونکے ہی انہیں پھر پوچھا اتشہد ان محمد رسول اللہ تو گواہی دینا کہ محمد فرمایا ہاں 3 باری پوچھن تو بعد انہیں ایتھو ہاتھ کٹیا پھر ایتھو کٹیا ہر باری پوچھتا سی 10 ہے اور میں گل کجرا وہی ہے جڑی میں پہلے کی تھی پھر آپ دی انگلیاں پیراں دیاں کٹیاں پھر ایتھو بازو کٹے پھر ایتھو بازو کٹیا پھر دایاں پاؤں کٹیا پھر جڑا جسم بچیا انہیں آگے چھوڑ دیتا حضرت حبیب بن زید ام عمارہ دے بیٹے نو صحابی رسول نو انہیں پھر پوچھا ہے میرے کول کتاب پئی 198 صفحے تھے انہیں پھر پوچھا آگ میں چھوٹ کے انہیں کہا ہون 10 ہے میں کون ہاں فرمایا کتیا تو کون ہے رسول اللہ اللہ دے رسول ہے گال کوئی سمجھ آئی کوئی نہیں توجہ حضرت ام عمارہ ایک پتر پہلے دے چکی ہیں اتنے سانو ساڑھے ہاں بچے باہر نہ جاویں مولانا دی تقریر نہ سنی حالات نہیں ٹھیک جدو تسی پتر بچائے تے مسیطاں دے سپی کرتا اترنے سب مایوری پیش ہو جان گے قیامت والے دن ایک پتر تا دے چکی ہیں دوسرے پتر حضرت عبداللہ نو لے کے جنگ یمامہ میں چلیاں گئی ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر نو کیا میں جانا چاہتی ہیں فرمایا اجازت عورتوں نو کوئی نہیں تو آنو ہے کیونکہ میدان عہد حضور نے تواڈے واسطے دعا بڑی ڈاڈی منگی سی تے حضرت سیدنا صدیق اکبر مائی صاحبہ نو خود روانہ کیتا ام عمارہ نو فرمایا فخرجی بسم اللہ اللہ کے نام سے آپ کو جانے کی اجازت دی جنگ یمامہ پہنچ کے مائی صاحبہ اتنے ختم نبوت دی گل سمجھانی پیندی مول میں تقریر کروں گا تو آپ کو پتہ چلے گا حضور آخری نبی ہیں اس پر بھی ہمیں کانفرنسیں کرنی پڑتی ہیں ساری دنیا اپنی ایک ماں دے کہن تے حلالی ہے ایک ماں نے کیا اے تیرا پیو وے کوئی دلیل کسی کو کوئی نہیں ایک ماں نے کیا اے تیرا پیو وے بس داسا یارا تو ایک ماں دے کہن تے ساری زندگی حلالی ہیں تے رسول اللہ نے اپنی ختم نبوت دی پتہ کتنی بڑی حضور نے دلیل دی تھی فرمایا انی اشہد عدد تراب الدنیا ان مسلمہ کذاب ایس کو کاڑے دی سرزمین دی مٹی 100 واری جم کے آوے تے نہیں گن سکتی میرے آقا نے فرمایا دنیا کے اندر مٹی کی جتنے ذرے ہیں ان کی تعداد کے برابر حضور نے فرمایا میں خود گواہی دیتا ہوں کہ میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا اس تو بدو میں تو ویسے ہی ختم نبوت تقریر نہیں کرنا اس طرح خاتم کمانا اور پھر کانے کی باتیں پیش کرنا اور چوڑی دیاں گلاں پیش کرنا اور نالے انہوں کہنا مرزا صاحب یہ کہتے ہیں مرزا یک دا پتر ہے یا صاحب ہے صاحب تے تسی ہو جڑا رسول اللہ دے ختم نبوت دے تاج نو پہ گیا وہ صاحب ہے اعلیٰ حضرت بریلوی کتا رکھیا نہیں میں ویسے گل کرن لگا مرزا تے اعلیٰ حضرت بریلوی نے کتے نے جڑا پیشاب کیتا ہے مرزا تو دے برابر بھی کوئی نہیں ہاں جی میں سیدہ دے کتے دی گل نہیں کی تھی پھر میرے لیے شادی میں آکھا نے غیر سید دے کتے دی ہاں جی ایتھے گل ختم نبوت دی ہوندی ساڑھے مولوی پر گھنٹہ تقریر کر کے مرزے نے یہ کہا اس کی باتیں حضور کے مقابلے میں پیش کرتے ہو امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ بات فرمائی نہیں کہ جو اس سے دلیل مانگے وہ خود کافر ہو جاتا ہے ادھے ہوتے اعتراض ہے جی کہ ساڑھے علماء نے کیوں دلیلیں دیتی ہیں وہ دا پھر جواب دوسرا ہے وہ پھر تجھے اپنے علماء کو پوچھو حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب نے بھی دلیلیں دیتی ہیں یہ پھر مطلب ہے امام صاحب دا فرمان بھی اپنی جائیے پیر صاحب نے بھی اپنی جائیے یہ درمیانی راہ ہے بندے نو پتہ اتنا بھی نہ ہوئے تو بندہ بڑیاں بڑیاں گلاں کرے حضرت ام عمارہ جدو جنگ یمامہ پہنچیاں تے فرمانیاں وَلَقَدْ عَاهَدْتُ اللَّهَ میں اللہ نال وعدہ کر لیا میں اپنے ہاتھ نال منکرین ختم نبوت مارنا
ہاتھ نال مارنا. فرماندی میں دوڑی, میں جے پتہ لگیا نا مسلمہ قذاب ہوتے تے فرماندی میں دوڑی تے رستے وچ فرماندی نو دے حمیتیاں نے میرا ہاتھ کٹ دیتا, ہاتھ کٹ گیا. حضرت ام عمارہ دا ہاتھ کٹ گیا تے فرماندی ما عرج تو عرج جو تعریج مانا لڑکھڑانا, ظاہر ہے چونڈی پوے بندہ لڑکھڑانا. فرماندی ما عرج تو, فرمایا میں لڑکھڑائی کوئی نہیں, میں نو پتہ بھی نہ چلیا میرا ہاتھ کٹیا. اے محبت ہے حتی انتہیت الی الخبیث, یہ بولی ہے صحابہ کی. فرمایا یہاں تک کہ میں اس خبیث کے پاس پہنچ گئی. وَهُوَ سَرِيٌ, وہ مرا پڑا تھا. وَابْنِي يَمْسَحُ سَيْفَهُ بِثِيَابِهِ, میرا پتر عبداللہ اپنی تلوار کپڑے نال صاف کر رہے سی. فَقُلْتُ, میں کیا قتلتا ہوا, میں کیا پترا مار دیتا ہے؟ قَالَ نَعَمْ يَا أُمَّا, میں کہا ہاں امی جی مار دیتا ہے. فَشَكَرْتُ لِلَّهِ سُجَّدًا, فرمایا خون بہ رہے سی کٹے ہوئے ہاتھ وچوں تے میں سجدے چ گر گئی. یا اللہ تیرا شکر ہے تیرے حبیب دا دشمن مر گیا. یہ ہے محبت رسول. ہاتھ کٹے ہویا 11 زخم اور بھی تلوار تے تیرے تے نیزے تے لگ گئے. آپ فرمانیاں جب میرا ہاتھ کٹیا خون نہ بند ہو رہا تے خالد بن ولید ایک حکیم نو لے آئے. فرمانیاں انہوں نے زیتون دا تیل گرم کیتا تے جدو میرے ہاتھوں تے سٹیا, فرمایا میں نو کٹن دا اتنا درد نہ ہویا جتنا میں نو تیل دا درد ہویا. اتھے تے گل ہور سی نا جی, اتھے تے گل ہو رہی. اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. دشمن رسول کے مرنے پر سجدہ کرنا ام عمارہ کا طریقہ. اور یہ سن کر جب یہ خبر مدینہ پاک پہنچی, اے تاریخ الخمیس میرے سامنے پہ امام حسین بن محمد نے دے وچ لکھیا. فرمایا جدوں یہ خبر مدینہ پاک پہنچی تے سیدنا صدیق اکبر سجدے ڈھے پہ. گستاخ رسول کے مرنے پر سجدہ کرنا یہ صدیق اکبر کی بھی سنت اور ام عمارہ کا بھی طریقہ. جیڑا ممتاز قادری دے مارن تے گستاخ نو جنوں دکھ ہویا ہوئے وہ دسے وہ کیڑی صف وچ کھڑیا, کوئی ڈرو کی کیڑے پاسے مسلمان تسی چل گئے. ایدے وچ دو رائے ہو سکدیاں. حضرت ام عمارہ جدوں پہنچیاں نا مدینہ پاک تے آپ دے پوترے حضرت عباد نے پوچھا, انہیں کہا مائی جی اتھے تسی موجود ہو, میں سنیا صحابہ بڑے زخمی ہوئے تے مائی اور چشم دید جڑا نا واقعہ بیان کیتا. فرمایا پترا جنگ یمامہ وچ نہ پوچھ کی بنیا ساڑے نال. آپ نے فرمایا کہ میں ویکھیا چند مہاجر تے انصار تے تابعین خالد بن ولید دے پیچھے نماز پڑھ رہے سن, ہزاراں صحابہ خیمے زخمی پے ہوئے سن. یہ ختم نبوت اتنا بڑی بات ہے, آج لوگوں نے بچے نہ کھیل بنا دیتا. ایسی بات نہیں کرنی تو ایسے بات نہیں کرنی تو ایسے بات نہیں کرنی. لو جی پھر اگلی گل اسی اے تذکرے کیوں کرنے ہیں امام صاحب دے. ہاں جی حضرت ام عمارہ دے کیوں تذکرے کرنے ہیں. آپ فرمانیاں جدوں میں مدینہ پاک پہنچی تے سیدنا صدیق اکبر میرے گھر چل کے آئے, چل کے آئے. تے میں نے پوچھا مائی جی ہاتھ بھی دے آئے ہو؟ پتر پہلے دے چکیاں, ہاتھ بھی دے آئیاں, 11 زخم لے کے مدینہ پاک پہنچیاں. صدیق اکبر جدوں تعزیت کرنا چاہیے تے فرمایا اس پریشانی والی کیڑی بات ہے, جنہاں دے صدقے ملے انہاں دے آئیاں, گل ختم ہو گئی. اے گلاں جڑیاں مسلماناں نوں کرنیاں اب گر مگر سے محبت نہیں ہوتی. بالکل اقبال کہندا نشان راز عقل ہزار ہیلا مپرس. اقبال کہندا جدوں بھی حضور دا پتہ پوچھنا عقل کولوں نہیں پوچھنا بس. بالکل میں کہا پھر کدے کو پوچھنا ہے, کہندا بیا کے عشق کمالے سے یک فن دارت. کہندا جدوں بھی حضور دا پتہ پوچھنا ہے پھر عشق کولوں پوچھنا ہے. وہ ایک ہی فن میں کمال رکھتا ہے کہ میرے نبی کی شان اور عظمت کس میں ہے. ختم نبوت تاجدار ختم نبوت کانفرنس تے شاہ جی موجود سن. انہاں دی موجودگی ممتاز قادری دے والد نے گل کیتی. کیوں جی لوگ ایم این اے نو مہمان خصوصی بلاندے. میں 3 غازیاں دے پیو 3 غازیاں دے باپ بیٹھے سن. ممتاز قادری دا باپ بھی بیٹھا سی, عامر عبد الرحمن شہید چیمہ دا باپ بھی بیٹھا سی, تے میاں محمد اسلم دا وہ بھی بیٹھا ہے جدا پتر غازی سلیم ہے. اے 3 غازیاں دے پیو میں سامنے بٹھائے, مولویاں پیراں تو بھی اگے بٹھائے. اسی تو کیتیاں تقریراں پتر کنے دیتے ہیں. ہاں سیدنا صدیق اکبر ہمیں تھوڑے چل کے آئے مائی ہونا دے گھر. انہاں دسیا قیامت تک جیڑا حضور دی عزت دے پیرا دے وے افضل الخلق بعد الرسول دے گھر چل کے جانا. ہاں جی
تے چوتھا غازی امن شیر نیازی بیٹھا سی، چاروں اسی بٹھائے ہوتے انج کیتا تے غازی ممتاز دے پیو نو لوگ کئی پریشان ہوندے سن بھی غازی ممتاز دے پیو جڑا کوئی پریشان ہویا ہونا، غازی دے پیو نو میں پھر ٹائم دیتا، باقیوں نو تے نہیں دیتا۔ پروفیسر نذیر چیمہ صاحب بیمار سن، میں انہوں نے کیا، میں کہا تسی بابا جی آنا ہے، بابا جی آ گئے، 9 لاکھ روپے دے کے ساری پینشن جدو ملی نا عامر عبد الرحمان دے والد پروفیسر نذیر چیمہ نو 9 لاکھ روپے دے کے انہیں جرمنی بھیجیا، انہیں کہا جا کے پڑھ، لیکن انہیں یہ جا پڑھیا جڑا کسی نہیں پڑھیا۔ لاکھ طبیب لبیب گزرے، علم عشق دا کسے نہیں پڑھیا ہے، گئے بھن قانون شفا والے، دارو عشق دا کسے نہیں لکھیا، جام وصال دا پین والے، عاشق مست جمال ہو روندے، در منگ ملنگ بے ننگ شودے، صاحب درد حال ہو روندے، ٹکڑے منگ تے شور بے پین والے، غر کال مکال ہو روندے، سینہ ڈان والے وچ جنگ عالم، شیر صفت کتال ہو روندے۔ عشق دا ذائقہ ذوق والا، جس چکھ لیا سوئی جان دائی، ہر ایک نو قد پر کوندی، کوئی لکھ تھی ایک پچھان دائی، ہمت ہاریاں دا کم عشق نائی، کم شیر دلیر جوان دائی، عالم شاہ میں عشق دا کی دساں، سمرہ دین اسلام ایمان دائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، لبیک لبیک۔ عامر عبد الرحمان شہید چیمہ دے والد کو میں پوچھا، میں کہا جی انہیں فون کیتا سی جدو حملہ کرنے لگا سی گستاخ تھے، انہوں نے کہا جی کوئی نہیں کیتا، مومن از عشق است و عشق از مومن است۔ 9 لاکھ روپے اکلوتا پتر، حضرت جی گل مک جاندی تھے، پتر ایک کوئی سی بابے اور آندہ، اور پیچھے انہوں نے بیٹیاں، بیٹا کوئی نہیں ہونا، 9 لاکھ روپے دے کے پیو بھیجے، اتھے جا کے باپ نو پوچھی بھی نہیں بھائی توڑا 9 لاکھ میں کدھر کرنا، ابا جی اجازت ہوئے، محبت پوچھ کے نہیں ہوندی، محبت ہوندی اننے واہ۔ سانو کہنے ہیں ہاں بچے ہاں ماما سمجھانیاں، نہیں بس نماز پڑھو یہی دین ہے، مذہبی کمج نہیں پڑھنا، ماما اے آج کل پٹھیاں پڑھا دیا، مذہبی کمج نہیں پڑھنا، بس سیدھا دین ہے۔ میں آکھا مائی اسی تو کوئی نہیں پڑھیا سیدھا تو پڑھیا۔ یورپ پوچھ جا کے تو اپنے پتروں جڑا کر دی، یورپ اپنی ماما نال لوگ کی کچھ کر دیں، اے تے رسول اللہ نے فرمایا تیرے پیروں تھلے جنت ہے، تینوں پھر بھی اسلام دے کوئی نہیں پتہ لگیا، گل کوئی سمجھ آ رہی کوئی نہیں۔ میں بھی ہوں تھکیا تو میں گل مکان لگا جلدی۔ ممتاز قادری دے والد پتہ کی کہنے لگا شاہ جی موجود سر، سبحان اللہ، وہ کہنے لگا میرے 6 پتر، اس دن پھر انہیں اعلان کیتا، پہلے بھی کیتا سی لیکن وہ لوگوں نے سمجھ نہیں سی آیا، بابا میں انہوں نے کچھ گیا براہ راست تو حال ہی چاہے، میں انہوں نے صرف کیا تسی لاہور آنا ہے، وہ آ گئے۔ عامر عبد الرحمان شہید چیمہ دے والد میں کہنے لگے میں بیمار بڑا، میں کہا بابا تو ضرور آنا ہے، ساری دنیا نہ آوے تو آنا ہے، یہ سٹیج سجایا ہی میں غازیاں واسطے ہویا، باقی تقریریں تو ساری زندگی اسی سنتے ہی رہے ہیں، اسی دسنا ہے سامنے بٹھا کے ہے بابا تیرا پتر دے کے پھر بھی مطمئن بیٹھیا، آئے پتر کوائے اے وہ چہرے جڑے پتر دے کے بھی مطمئن بیٹھے، کوئی حال وچ مطالبہ نہیں کہ سانو بھی دو، میرا گزارا کیویں ہونا ہے، میرے مہینہ کیویں گزردا ہے، پتر تو میرا ایک مر گیا، میری پینشن کتنی ہے، نا بابا انج دلیر بیٹھیا۔ میں پوچھا اقبال کیڑی شے وچ جڑے دوویں بابیاں نو زندہ انج توانا رکھی بیٹھی، اقبال کہندا دل سے عشق او توانا می شود، خاک ہمدوش ثریا می شود۔ اقبال کہندا انسان دلیر ہی اس ویلے ہوندا جس ویلے سینے وچ محبت رسول ہوے، اس تو بغیر بندہ دلیر نہیں ہو سکتا۔ ممتاز قادری دے والد کہنے لگے میرے 6 پتر ہیں، ایک تے میں دے چکیا، یعنی وہ دل وچ بھی نہیں آندا بھئی انہوں چھڑاؤ۔ اسی جدوں گل کرنا کہندا جویں رب دی مرضی تانوں کوئی پریشانی، میں کہا جی پریشانی تے نہیں، تسی بابا ایویں میں علیحدہ بٹھا کے بھی میں انہاں نوں کمرے وچ پوچھیا بابے ہوراں کول، میں کہا جناب جے مسئلہ کوئی دائیں بائیں ہو گیا تے کہندے تسی بڑے بادشاہ ہو، انج بھی وٹے جویں رب راضی ہے، جے میرے پتر نوں لینا ہے تے لے لے، جے چھڑنا چھڑ دے، مینوں تو کوئی پریشانی نہیں۔ بالکل ایسا نہیں بات، کہنے لگے میرے 6 پترن، ایک تے میں دے چکیاں، آئندہ حضور دی عزت تے لوڑ پئی تے باقی بھی 5 پیش کر دیں۔
آخر تو کہنے لگے میں بڈھا بھی حاضر ہوں. یہ ہے رسول اللہ کی محبت، یہ ہے حضور کا دین. لاؤ جی میں حنفیت سے بھی تھوڑی جی گل کر رہا. مولانا معید الدین اجمیری استاد ساڑھے فرماندے سن کہ 1 سال تو بعد مولانا نے ٹائم دیتا اس سیٹھ نو دعوت کھاڑ دا. سال تو بعد دسترخوان بچ گیا، ظاہر انہیں اپنی جنٹری بلائی ہونی. استاد نے میں جے صحیح ہوندا تو میں تو تھلے بہ کے دستا. استاد سانو انج دسے سی بھی اس طرح. پھر جدوں دسترخوان لگ گیا تو انہیں ایک مسئلہ چھیڑیا. استاد نے دسیا نہیں وہ مسئلہ کیڑا سی. انہیں مسئلہ پوچھا، انہیں کہا جناب یہ مسئلہ کنجے. تو مولانا معین الدین اجمیری فرمان لگے امام اعظم ابو حنیفہ کا موقف یہ ہے کہ یہ مسئلہ ایسے ہے. وہ سیٹھ کہنے لگا میرا خیال یہ ہے کہ یہ مسئلہ ایسے ہونا چاہیے. تو مولانا بیٹھے ہوئے سن این دوزانو ہو کے بیٹھو، این گوڈے کھڑے کر کے بیٹھو نا جی میں گوڈے کھڑے کر این سیدھا کو بیٹھو، گوڈے کھڑے کرو. ہاں وہ ادھر منہ کر یار، دو میں گوڈے کھڑے کر یار. اینج استاد فرماندے سن مولانا دسترخوان ہوتے اینج بیٹھ گئے، کھان بیٹھے سن اینج بیٹھ گئے بس. تو آپ نے فرمایا افسوس ہم ایسی چٹائیوں پر اپنی سرینے جو ہیں وہ برباد کرتے رہے. ہم بھی ایک جوتوں کی دکان بنا لیتے تو امام اعظم کا مقابلہ کر لیتے. یہ تھے ہمارے فقیر جنہوں نے حضور کی دین کا پہرا دیا اور اس سیٹھ کو بتا دیا کہ تم جب امام اعظم کے بارے میں یہ بات کرتا ہے تو تیرے دسترخوان پر مولانا معین الدین اجمیری روٹی نہیں کھا سکتا. آج لوگ حضور کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں. یہ غیرت تو یہ تھی، جب یہ غیرت رہی تو پھر دین بھی ایسے رہا. جب حضور کے بارے میں بھی کوئی بات کرتے تو بندہ جائے وہ کان سن کر آ جائے، نہیں جی وہ مذہبی گفتگو نہیں ہونی چاہیے. یہ تھے مولانا معین الدین اجمیری. اور مکتوبات سعیدیہ کے اندر امام ربانی مجدد الفسانی کے صاحبزادے خواجہ محمد سعید صاحب نے لکھا کہ قیامت والا دن ہو، آدم علیہ السلام سے لے کر حضور کی امت تک سارے انبیاء اور امت جمع ہو، اس وقت کوئی بندہ آواز لگائے بھئی سب تو وڈا مولوی کھڑا ہو جائے. ہون کوئی سمجھ آئی امام صاحب دی؟ اس ویڑے بندے کا منادی ندا دے وے کہ سب تو وڈا عالم کھڑا ہو جائے، سب تو وڈا مولوی. تو خواجہ محمد سعید صاحب نے لکھا ساری دنیا بیٹھی رہے گی، امام اعظم تے انہاں دے شاگرد کھڑے ہو جان دے. کیوں جی اس امام دے پیچھے چلنا کوئی ساڑھے واسطے شرمندگی ہے؟ تو پھر حنفی کہلانے کی مسئلہ ہے؟ اپنے آپ حنفی اپنے آپ نو منفی کیوں کر رہے؟ حنفی منفی کیوں بن رہے؟ ہاں اینج کیوں نہیں کہندے اسی امام اعظم ابو حنیفہ دے پیچھے کھڑے ہیں، ہاتھ بن کے کھڑے ہیں؟ فخر ہے. ایک میٹرک پڑھے ہوا بندہ مفسر قرآن بنیا، مودودی صرف میٹرک پڑھے ہوئے سی. میاں طفیل نے بھی لکھی گا، لیکن کوئی پریشانی والی بات. میاں طفیل نے بھی لکھا کہ مودودی صرف میٹرک پڑھے ہوئے سی. ایک میٹرک پڑھے ہوا بندہ، کوئی نہ دینی تعلیم ہو رہے نہ دنیاوی تعلیم ہو رہے، وہ مفسر قرآن ہے. اور ادھی کوٹھی ادھر اشرے ادھی فاروق مودودی حیدر مودودی دے منڈے کرکٹ کھیلنے جا کے سیدھی مودودی دی قبر نو لگ دی. میں کہا قرآن دی خدمت تک کیتی داتا صاحب. ہاں جی 24 گھنٹے قرآن، انہیں کیڑی قرآن دی خدمت کیتی بے کرکٹ دیاں گینداں دی قبر نو لگ رہی. ہنسنے والی بات نہیں ہے، قبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں ہوتا. گل کوئی سمجھ آئی؟ خدمت کی تھی امام اعظم ابو حنیفہ. جدو امام اعظم ابو حنیفہ دا وصال ہویا تو امام ابو یوسف فرماندے نے سی غسل دین دی تیاری کی تھی. تے جدو امام اعظم ابو حنیفہ دی پگڑی مبارک اتاری نہ سر تو قرآن دی آیت لکھی ہوئی امام صاحب دے متھے ہوتے آ گئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. امام صاحب فرماندے نے امام ابو یوسف جد اسی ہے بازو سدھا کیتا نا آپ دا بازو غسل دین واسطے تے قرآن دی آیت تے لکھی ہوئی آ گئی ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون. بایاں بازو سدھا کیتا تے قرآن دی آیت لکھی ہوئی آ گئی انا لا نضیع اجر من احسن عملا. جنہاں سونے کام کیتے اسی کدی بھی انہاں دے اعمال ضائع نہیں کریں.
فرماتے ہیں جدو سینے تو کپڑا لایا غسل دین واسطے تے قرآن دیا ہے تے لکھی ہوئی سینے ہوتے آ گئی یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم. تو گل سمجھ آئے یہ تھے ان کے پیچھے ہم کھڑے ہیں. ہاں جی میں تو قرآن و سنت کی ساڑھے علماء نے بیماری پئی امام صاحب کا نام نہیں لیندے بھائی امام احناف کا موقف یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ فرمایا امام ابو یوسف نے یہ فرمایا بات ختم. جب آپ نے بھی ان کے قرآن و سنت کی بات کرتے اس قوم کے سامنے قرآن و سنت کی بات کرتے ہو جس قوم کو کل واللہ پڑھنی بھی نہیں آتی. آپ اتنے مرعوب ہو گئے ہو کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا نام نہیں لیتے جن کے پیچھے داتا صاحب ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں اور داتا صاحب فرماتے ہیں میں نے خود دیکھا نبی علیہ السلام باب ابن ابی شیبہ سے تشریف لا رہے ہیں اور ایک بوڑھے کو حضور نے اپنے ہاتھوں پر اٹھایا ہوا ہے. بوڑھے کو حضور نے اٹھایا فرماتے میرے دل میں خیال ہے بچے نو اٹھانا بوڑھے نو کون اٹھانا ہے. تو حضور نے اپنے نور نبوت سے میرے دل کی کیفیت کو جان کر فرمایا ابو حنیفہ تجھے نہیں پتا یہ تیرا بھی امام ہے اور تیرے علاقے کے لوگوں کا بھی امام ہے. او ذلیلا اسی ایویں امام نہیں کہندے امام اعظم ابو حنیفہ نو حضور نے امام فرمایا. کہ جی تسی کتھے امام کر لیا میں کہ رسول اللہ نے فرمایا امام ہے. میں استاد عطا محمد بندیالوی صاحب رحمت اللہ علیہ آپ دے 40ویں ہوتے خواجہ نصیر الدین گولڈوی صاحب انہاں تقریر کی تھی بڑی ڈاڈی انہوں نے تقریر کی تھی. انہوں نے کرسی دین لگے تھے انہوں نے کیا فانی ہے یہ ارباب جی ترب کی کرسی اور قائم دائم ہے سور رب کی کرسی جسٹس گورنر ہو کے وزیر اعظم دیمک کی لپیٹ میں ہے سب کی کرسی. اے نصیر الدین صاحب نے اپنا شعر اتنے پڑھیا جب انہوں نے کرسی دین لگے نا تو کہتے بڑے بڑے علماء اتنے بیٹھے تھے میں تھلے بیٹھے تھے میں اتنے کیویں بیٹھا. انہوں نے پھر یہ ربائی پڑھی استاد عطا محمد صاحب دے 40ویں تھے اتنے پھر انہوں نے ایک واقعہ بیان کیتا اور میں استاد عطا محمد بندیالوی علیہ رحمہ اتنے پڑھاندے سن گولڈ شریف تے آناف دا موقف اے وے کہ روزہ دیر نال افطار دیر تو مراد اے نہیں بھی چانو ستارے چڑھا من تھوڑا جہا بھیا یقینی غروب نہیں ہے جڑا ہوندا ہے آناف دا موقف ہے تھوڑی تاخیر نال روزہ افطار کرنا چاہیے. استاد جڑے اس تے عمل کردے سن اتھے وہ نا نہیں انہوں نے دسیا ویسے میں نے اس مولوی دا نام پتا ہے جن استادوں کی لڑائی ہوئی. اتھے ایک مولوی سی گولڈ شریف پڑھاندا انہیں کہا بھئی تو دیر نال افطار کیوں کرنا. انہیں کہا یار آناف دا موقف ہے وے. انہیں کہا کوئی امام اعظم ابو حنیفہ کوئی وڈے سن پیر میرے علی شاہ نال جن بھی آکھے وہ تو پھر انہیں نہیں نہ لیا تو میں بھی نہیں نہ لیا. انہاں اے جدو گل کی تھی تے استادہ نے اس نو کیا ہوئے گل سن میں کلمہ رسول اللہ دا پڑھیا تے تقلید میں امام اعظم دی کی تھی میں پیر میر علی شاہ دی تقلید نہیں کی تھی میں انہاں دی تقلید نہیں کی تھی. جدو انہاں اے گل کی تھی تو دوسرے مولوی نے استادہ نو چنڈ مار دی. استاد پھر چپ ہو گئے کیونکہ پیر خانے دا بڑا ادب کردے سن تے بڑا ہی احترام کردے سن. استاد چپ ہو گئے. حضرت بابو جی سے علیہ رحمہ دا دور سی پیر میر علی شاہ صاحب ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے. بابو جی نو پتہ چلیا تے آپ مسجد تشریف لے آئے. اے نصیر الدین صاحب نے آپ کو گل سنائی. انہاں آ کے موقف سنیا تے جس مولوی نے چنڈ ماری سی نا استاداں نو آپ نے اودے منہ تے 3 چنڈا ماریاں. حضرت بابو جی علیہ رحمہ نے 3 چنڈا ماریاں. فرمایا ایک چنڈ تے ہے قصاص دی بھئی تو استاداں نو ماری. ایک چنڈ اس بات دی کہ تو امام اعظم ابو حنیفہ دی توہین کی تھی تے تیسری چنڈ تو پیر میر علی شاہ دی بھی توہین کی تھی. او جدو مقلدن تے تو انہاں نو مقابلے وچ کیویں کھڑا کیتا انہاں نے. ہن کوئی سمجھ آئے آج منہ دوڑ دا پتہ نہیں تے لوگ کہتے ہیں ابو حنیفہ کون ہوتا ہے ابو حنیفہ کون ہوتا ہے. علماء اپنے بزرگوں کا اسی اپنے بزرگوں کی عزت بھی نہ کرا سکے جی اپنی عزت میں بزرگوں کی امام اعظم ابو حنیفہ دے بارے کوئی گل کرے تے بندہ پھر کہے میں قرآن انہوں کہا ادھر مولوی میرے نال جناب آ گئے وہابی رتیاں داڑیاں کڈیاں. میں کہا ہاں جی مناظرہ کر رہے کرو جی بیٹھو. بہ گئے. میں کہا جناب پہلے کوئی دسو کیڑے بابے نو مننے ہو اس بابے دی میں گل ٹورا. ہاں میں کہا اس بابے دی میں گل ٹورا جس بابے نو تسی مندے ہو میں پیش کرا تسی کہو مندے ہی نہیں. ایک بے باک تے بڑے ہوندے ایک کہنے لگا ہم تو قول صحابی کی بھی حجت نہیں مانتے. میں کہتے لکھ. اور دوسرا کہنے لگا چپ کر میں گل کرنی.
میں آ کر لکھے تھے، میں قول صحابی بھی نہیں پیش کرا، وہ دوسرے آپس ہی لڑ پیا، انہوں نے کہا چپ کر میں مناظرہ کرنا۔ پھر میں کہا جناب تسی تے بندے ہو قرآن و حدیث نو، میں نو ذرا حدیث دی تعریف سناؤ۔ میں کہا لیکن وہ نہیں سنانی جڑی شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھی، وہ تعریف سنانی جڑی حدیث وچ موجود ہے، حدیث دی تعریف۔ بس ختم، اسی جی بڑے مولوی لے کے آواں، آج تک بڑے مولوی لے کے آواں بڑیاں گلاں، میں تے اس دا قائل ہی کوئی نہیں ساڈے علماء حضور دے بارے مولویاں نال مناظرے کرن۔ انہوں نے کہا پہلے میرے نال میں صرف صغیر سنا۔ ہاں جی، اف اللہ عنک لما اذنت لهم، یہ کہنے لگا اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ حضور غیب نہیں جانتے تھے۔ میں کہا کدا معنی ہے؟ وہ ترجمے والا قرآن نہ پیٹا سی، میں تو قرآن کھس لیا۔ میں کہا یہ تے ہے مولویاں دا پہاڑا، ہن دس افا دا معنی کدا ہے؟ حضور غیب نہیں جانتے تھے۔ میں کہا افا سیگا دس دی صرف صغیر کر۔ کہنے لگا جی اسی نکی نکی گلاں۔ میں کہا تو بڑی گل پھر کیتی کیوں ہے؟ نکی نے پترا تو حضور دے بارے گلاں کرنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، لبیک 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 لبیک، تاریخ فدایان ختم نبوت۔ توجہ، میں من گفتگو بالکل سمیٹن دے قریب آخر میں اعلیٰ حضرت بریلوی دا تانوں خطبہ سنانا ہے، جہدے وچ امام اعظم تے امام ابو یوسف تے امام مالک تے امام شافعی تے امام حسن بن زیاد سارے دا تے امام محمد دا بھی ذکر، وہ میں تانوں خطبہ سنا کے اپنی گفتگو۔ کوئی وہابی کائنات دا اپنے کسی مولوی دی ایہو جہ لیا برات استحلال جنہیں ایہو جہ کیتا ہوئے، ہاں جی پوری تاریخ وہابیت دی میں گل کر رہا ہوں، میں میری ویڈیو بن رہی وہابیوں نے پوری دنیا نو چیلنج ہے کہ اعلیٰ حضرت بریلوی نے جڑا برات استحلال کیتا ہے، پورا اپنا کوئی مولوی لے آؤ جڑا 80 کتاباں تے 7 نا تے 3 اصطلاحات 90 چیزاں انہیں برات استحلال دے طور تے لے آیا ہوئے، اپنے خطبے وچ لے آیا ہوئے۔ بلکہ حضرت جی تاریخ اسلام وچ کیتا ہی کسی نے، کیتا ہی کسی نے کیتا ہے تو میرے سامنے علامہ تفتزانی 4-5 کتاباں لے آئے تھے ساڑھے علماء، اعلیٰ حضرت بریلوی 80 کتاباں لے آئے۔ یہ کہتی ہے بلبل باغ جناں کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں، ہند میں واصف شائع خدا مجھے شوقی یہ طبع رضا کی قسم، تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدخ خاں ہر نبی و ولی ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم، یہ اس راہ روے لا مکان کی گلی ہے، نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغثنی، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ میں ادا کے بخشش دا بھی حافظہ، میں صرف وہی پڑھا تامی تقریر ہو جاتی۔ توجہ جی، اعلیٰ حضرت بریلوی دا غیر ایتنی سید دیدار علی شاہ صاحب پوچھا حضور ایک مولوی تقریر کر دیا رسول اللہ نو یتیم کہہ چھڑیا، اعلیٰ حضرت ایسنو کہندے مولوی، ایسنو کہندے مجدد، اعلیٰ حضرت بریلوی دا غیرت مند قلم پھر چلیا، اور میں اس مولوی نو ایو جا فتوہ کسی نہیں شروع کی، تاریخ اسلام نہیں کسی شروع کی، جڑا اعلیٰ حضرت بریلوی شروع کیتا۔ فرمایا انہیں حضور نو یتیم کہہ چھڑیا اس مولوی نے، آپ نے پھر جواب دین دیا فرمایا حضور اقدس قاسم النعم مالک الارض رکاب موتی منعم قسم قیم ولی والی علی عالی کاشف القرب رافع الرتب معین کافی حفیظ وافی شفیع شافی عافی غفور جمیل عزیز جلیل وہاب کریم غنی عظیم خلیفہ مطلق حضرت رب ولی الفضل جلی الافضال رفیع المثل ممتنع الامثال صلی اللہ تعالی۔ مسجد ویکھ کے میرا دل بڑا خوش ہویا، ویسے میں جدو وڑدا گیا میرا دل خوش ہو گیا۔ مسجد اینج ہی بنانی چاہیے، ہاں جی اینج کونے تے اینج کونے تے اینج بیٹھے تے اینج جناب اینج پتہ لگے اللہ دے گھر وچ میں آیا۔ ہاں جی جنہ بھی بھائی تسی متولی ہو سارے نو میری طرفوں مبارکباد، جنہ تسی بنائیے جڑے تسی نظام چلا رہے ہو، امام صاحب اتھوں دے، مؤذن صاحب، خطیب صاحب، جتنے بھی تسی اہل محلہ ہو، کمال تسا مسجد بنائی ہوئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تے مسجد اس طرح ہی مولوی صاحب نو منع نہ کیتے کرو بھائی اے مولوی صاحب اج تسی جمعے تے اینج نہیں کرنا، اینج بڑی مہربانی۔ اقبال کلندر لاہوری گیا نا پیرس اوتھے مسجد ویکھی اندر گیا تے مولوی صاحب اگر مگر فرما رہے حالات نہیں ٹھیک، کیونکہ پیرس کا جو ہے وہ ویزا تھوڑا جلدی پیرس جائے تو مولانا پھر تقریر بھی اتنے امن دیاں کرنے،
اسلام امن کا درس دیتا ہے. میں کدھر نہیں پڑھا اسلام امن کا درس دیتا ہے. اسلام غیرت کا درس دیتا ہے. ہاں جی اسلام غیرت کا درس ہے. بالکل میں غیرت کی گل تو سنا جاؤں. جنگ یرموک حضرت خالد بن ولید، حضرت مسنہ، حضرت کاکا، حضرت شرحبیل، حضرت معاذ بن جبل، بڑے بڑے شیر صحابہ موجود. ماہان رومیہ دا سپہ سالار آیا، انہیں صحابہ نو تانا دے دیتا. انہیں کہا اِنَّا قَدْ عَلِمْنَا أَنَّمَا أَخْرَجَكُم مِّن بِلَادِكُمْ الْجُهْدُ وَالْجُوعُ. انہیں کہا سانو پتہ ہے تانوں مدینہ پاک تو بھوک تے ننگ لے آئی کٹ کے، تواڈے کپڑے کوئی نہیں، روٹی کھان دی کوئی نہیں، تسی تاں آئے ہو. فَحَلُمُّوا إِلَيَّ أَنْ أُوتِيَ كُلَّ رَجُلٍ مِّنكُمْ عَشْرَةَ دَنَانِيرَ وَكِسْوَةً وَطَعَامًا وَتَرْجِعُونَ إِلَىٰ بِلَادِكُمْ. اور کہنے لگا آؤ تواڈے وچوں ہر سپاہی نوں میں 10 دینار دیاں گا، نال روٹی تے نال کپڑا بھی دیاں گا. جاؤ اپنے مدینہ پاک واپس چلے جاؤ. فَإِذَا كَانَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ بَعَثْنَا لَكُمْ بِمِثْلِهَا. آئندہ سال آئے گا پھر بھیج دیاں گا. جاؤ ساڈی جان چھوڑو، تانوں بھوک لے آئی تے ننگ لے آئی. اے انہیں تانا دیتا صحابہ نو اتنا بڑا. آج دا مسلمان ہوندا تو کہندا نہیں نہیں آپ ایسی بات نہ کریں، ہم تو شریف لوگ ہیں، ہم صوفیاء ہیں، بزرگ لوگ ہیں. لیکن اگے خالد بن ولید کھڑے. صحابہ نو کیا میں جواب دینا. فقال خالد بن ولید فرما انہو لم یخرجنا من بلادنا ما ذکرتا. فرمایا بچے گل انج نہیں جڑی تو کی تھی. آئے اسی ضرور ہے مدینہ پاک تو، لیکن گل انج نہیں جڑی تو کی تھی. ایتھے کوئی دینی مدرسے دا طالب علم بیٹھے ہاں. ہاں جی اگے غیروں پڑھنا ہے کہ غیرہ پڑھنا ہے؟ انہو لم یخرجنا من بلادنا ما ذکرتا. غیروں کے غیرہ نہیں جی تسی تو ساڑھے سلام ہو. او چلو میں دسنا چاہنا اپنے دین نال حضور دا دین پڑھو. اے بی سی دا تواڈے بائیں ہاتھ دا کھیلے. اپنے مدارس نو آباد کرو. ہاں جی بندے نو پتہ اتنا بھی نہ ہوئے کہ غیرہ پڑھنا ہے یا غیرہ پڑھنا ہے تو کی دینی مدرسے بندہ پڑھ. تواڈی گل نہیں کر رہے میرے سامنے تو استاد کئی استاداں نو بھی نہیں آندیاں چیزاں. تسی اے نہیں تانوں آندا ہے اے مطلب نہیں تانوں سارا کچھ آندا ہے. میرے سامنے تو تانوں تو بھی نہیں نہ بولنا. تسی کہنا استاداں دی عزت ہے چلو اس دی رہن دے انہاں دا پردہ ہی رہن دے. تانوں آندا ہے مینوں پتہ ہے. میں پڑھن لگا غیرو تے تسی پھر سویرے آپوں میں پوچھ لینا ایک دوسرے کو بھائی استاداں تے غیرو کیوں پڑھے. حالانکہ اللہ تو استثناء کے لیے آتا ہے. پھر تانوں سمجھ آندے آندے آخر میں آئے گا کہ اللہ ایک صفتی بھی ہوتا ہے، غیرہ ایک صفتی بھی ہوتا ہے. پتہ ہے نا غیرہ صفت کے لیے بھی آتا ہے تو یہاں صفت کے لیے. اور ما چونکہ فاعل ہے اور یہ اسے صفت ہے. ہاں جی اور فاعل مرفوع ہوتا ہے اس لیے میں اس کو مرفوع پڑھ رہا ہوں. اور سمجھ آئیے. چلو جی 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 میں کرنا جناب کرنا جناب. آپ نے فرمایا انہو لم یخرجنا من بلادنا ما ذکرتا غیرو. فرمایا گل ہو رہے جیڑی سانو مدینہ پاک تو لے آئی. سنو جی اسلام یہ ہے. فرمایا انا قوم نشرب الدماء. فرمایا ہم رسول اللہ کے ایسے غلام ہیں جو خون پیتے ہیں. کیوں جی اقبال پھر تھے بولے کہنے لگا قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جانباز ہے یا حیدر کرار. ایک غیرت والی تلوار ہے. اقبال کہنا یہ تلوار آ جائے تو مومن یا خالد جانباز ہے یا حیدر کرار. در مسلمان شان محبوبی نمان. اقبال تھے بھی بولے کہنے لگا در مسلمان شان محبوبی نمان خالد و فاروق و ایوبی نمان. اے شیخ بہت اچھی ہے مکتب کی فضا لیکن بنتی ہے بیا امام فاروقی و سلمان. فاروقی و سلمان. اے میں ان تشریح نہیں کرنا چاہتا بھائی حجرے بہ کے دین دی گل کرنی ہو رہے. یزید دے مقابلے ہاں جی کربلا وچ جا کے کہنا یزیدہ اے گل کرنی ہو رہے. تو گل سمجھ آئی کوئی نہیں. خالد بن ولید فرمایا انا قوم نشرب الدماء. ہم ایسی قوم ہیں جو خون پیتے ہیں. وَإِنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّهُ لَا دَمَ أَطْيَبُ مِن دَمِ الرُّومِ فَجِئْنَا بِذَلِكَ. اور ہمیں مدینہ پاک میں یہ خبر پہنچی ہے کہ رومیوں کا خون بڑا لذیذ ہے. ہاں تکبیر نعرہ رسالت. ہاں جی فرمایا ہمیں یہ خبر پہنچی ہے کہ ان کے خون سے بڑھ کر کسی کا خون لذیذ نہیں ہے. فجینا بذالک ہم آئے ہیں خون پینے. اب بتا کیا کر رہا تھا. اسلام اس بات کا درس دیتا ہے جو میں نے بیان کیا.
یہ اسلام درس دیتا ہے. اور خالد بن صحابہ کو اتنا بڑا انہیں تانا دے دیتا تھے, صحابہ کو کی کہتے نہیں 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 ہم بڑے فقیر لوگ ہوتے ہیں. اور میں سوڑا ہے تن پتہ نہیں حضور دے غلام کھڑے لگے. دریائے دجلہ ایس امام نے لکھا, دریائے دجلہ وچ جدوں حضرت سلمان فارسی تے سعد ابن ابی وقاص انج گلاں کردے آ رہے سن تے جدوں ویکھیا دریا تے سامنے رومیاں دی حرکت ویکھی تے حضرت سلمان فارسی فرمان لگے کہ یار اس پل نہ بنائیے. انہاں کہ پل بنایا سامنے رومیاں سانو چڑھن نہیں دینا. انہاں کہ پھر کی کریے؟ انہاں کہ گھوڑے انج سٹ دیو. قسم اٹھا کے امام نے لکھیا صحابہ کہندے ہیں بھائی جویں صحابہ گلاں کردے خشکی تے آ رہے سن گھوڑے انج سٹے او گلاں انج کردے جا رہے سن. طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں. صدیاں منتظر رہی ہیں کہ حضور دے غلامہ نے گھوڑے سٹنے کدوں سمجھا. اپنی تاریخ بھول گئے انگریزاں دیاں گلاں کر کر کے پوری قوم نو پش 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 پش. کئی سارے مولوی تقریر کرتے انگلش تک شروع ہو جاتے ہیں. او میں آکا حدیث تے ایک نہیں پڑھی تو انگلش نہیں پڑھا چلو چس چڑھیا. وہ سمجھتے ہیں قوم کبھی بھی پڑھا لکھا آدمی. میں کہا نبی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی و ولدی والناس اجمعین. اتنا قوم متاثر نہیں ہوئی. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم. اتنا قوم متاثر نہیں ہوئی. قوم پھش پھشنا زیادہ متاثر ہوتی. حدیث قرآن پڑھو پھر اس کے اندر کوئی ضمناً انگلش کی بات آ جائے تو وہ بھی کر دو, لیکن مروب تے نہ ہو وہ قوم پوری قوم نو مروب کر کے رکھ دیتے نہیں. انگلش مدارس سے بھی انگلش تو نہیں آ رہا. ہاں جی صرف ناف پڑھا دے نہیں تھے انگلش پڑھائی آؤ منڈے تے رسول اللہ دے دین نال غداری جنہیں کی تھی انہیں بچنا کوئی نہیں. اے میری گل یاد رکھنا. ہاں بچنا انہیں کسی نے بھی نہیں. جنہیں بھی تھوڑی جی تھے ایتھے تو بڑھ کے رکھ دیتا جاندہ ہے, ایتھے تو ویکھیا جاندہ ہے بس اتنا ہی. اس طرح بھائی سر جھکا کے کیڑا رہا. میں 4-5 صحابہ دے بارے پڑھے آئے. نبی علیہ السلام تو عمر تو وڈے سن سارے. حضرت عثمان غنی بھی, حضرت عباس بھی, حضرت قباس بن اشیم بھی. انہاں کو جدوں پوچھا جاندا سی تسی وڈے ہو جی یا رسول اللہ وڈے تے صحابہ تیناں دی اکو بولی. انہاں کہندے اکبر منی رسول اللہ وانا سنو منو. فرمایا وڈے حضور ہی جمعہ میں پڑھیا. وڈے حضور ہی کیسی بولی ہے. وڈے حضور ہی وڈے بڑائی کی نسبت اپنی طرف نہیں کی. حضرت ام ایمن حضور دا پیشاب مبارک پی گئیاں, پیشاب مبارک پی گئیاں. بعد صحابہ نے پوچھا مائی جی تو انہوں سمجھ نہیں لگی؟ فرمایا شربت ما فیہا ولا شر انہ بول لطیب رائحت ہی. فرمایا جدو میں پیالہ منہ لایا تے خوشبو اتنی سی. الحمدللہ والفقہ الاکبر. کیوں جی امام صاحب دی کتاب اے حنفی ہے. اللہ دی تعریف بھی سب تو بڑی سمجھ ہے اللہ دی حمد بیان کرنا. تے فقہ اکبر دی طرف امام اعظم ابو حنیفہ دی کتاب دی طرف اشارہ ہے. برات استحلال الحمدللہ والفقہ الاکبر والجامع الکبیر لزیادات فید المبسوط الدرر الغرر بالہدایہ ومن البدایہ وإلیہ النہایہ بحمدہ الوقایہ ونقایت الدرایہ وعین العنایہ وحسن الکفایہ. امام صاحب دا چونکہ تذکرہ ہے والصلاة والسلام علی الامام الاعظم. حضور دی شان بھی تے نال امام اعظم دی طرف اشارہ ہے. والصلاة والسلام علی الامام الاعظم للرسل الکرام مالکی و شافی احمد القرام. امام صاحب دا تذکرہ نال حضور دی شان امام احمد بن حنبل دی, امام شافی تے امام ابو حنیفہ چاروں امام. والصلاة والسلام علی الامام الاعظم للرسل الکرام مالکی و شافی احمد القرام. ان امام صاحب دے 3 مشہور شاگرد ہیں, امام محمد حسن بن زیاد تے امام ابو یوسف. حضور دی شان بھی تے نال انہاں دی طرف اشارہ بھی. یقول الحسن بلا توقف محمد الحسن ابو یوسف. حسن بغیر سوچے سمجھے بول اٹھا, حضور تو سونا کوئی نہیں. بلا توقف بغیر سوچے سمجھے. یقول الحسن بلا توقف محمد الحسن ابو یوسف فإنه الاصل المحیط
لكل فضل بسيط ووجيز ووسيط البحر الزخار والدر المختار وخزائن الأسرار وتنوير الأبصار ورد المحتار على منح الغفار وفتح القدير وزاد الفقير وملتقى الأبحر ومجمع الأنهر وكنز الدقائق وتبيين الحقائق والبحر الرائق منه يستمد كل نار فائق فيه المنية وبه الغنية ومراق الفلاح وإمداد الفتاح وإيضاح الإصلاح ونور الإيضاح وكشف المزمرات وحل المشكلات والدر المنتقى وينابيع المبتغى وتنوير البصائر وزواهر الجواهر البدائع النوادر المنزه وجوبا عن الأشباع والنظائر مغني السائلين ونصاب المساكين الحاوي القدسي لكل كمال قدسي وإنسي الكافي الوافي الشافي المصفى المصطفى المستصفى المجتبى المنتقى الصافي عدة النوازل وأنفع الوسائل لإسعاف السائل بعيون المسائل عمدة الأواخر وخلاصة الأوائل وعلى آلہ وصحبہ وآلہ وحزبہ مصابیح الدجا ومفاتیح الہدى لا سیما الشیخین الصاحبین الاخذین من الشریعت والحقیقت بکل الطرفین والختنین الکریمین کل منہما نور العین ومجمع البحرین وعلى مجتہدی ملتی وائمت امتی خصوصا الارکان الاربعہ والانوار اللامعۃ وابنہ الاکرم الغوث الاعظم ذخیرۃ الاولیاء وطوفۃ الفقہاء وجامع الفصولین فصول الحقائق والشرع المحذب بكل زين وعلينا معهم بهم ولهم يا ارحم الراحمين آمين آمين والحمد لله رب العالمين. توجہ گل کوئی سمجھ آئی؟ زان یزین لو جی میں تواڈے کہن تے صرف صغیر پڑھ رہا زان یزین زینا فهو زائن وزین یزان زین یہ آخری ہے. ہاں جی الحمد تو لے کے میں اس واسطے یاد کی تھی بندہ کہنا میں مجدد ہاں داتا صاحب وہ بھی آ جائے سارے سادات نو بلا لواں گے علماء نو بھی وہ خطبہ سنائے میں بھی سنانا پھر علماء پوچھن بھائی الحمد تے پیش کیوں آئی الغوث الاعظم تے آخر تے زبر کیوں آ گئی البدائع ہاں جی الظواہر البدائع النوادر تے پیچھے پیش آندیاں تے زیر کیوں آ گئی او دو جواب دے تے میں بھی دینا پھر او دے کو پوچھن زان یزین دی صرف صغیر سنا وہ بھی سناوے میں بھی سناواں پھر آخر تے فتوہ جڑا سنا دے وے کون بھئی تو مولوی ہے مجدد ہوڑا تو بڑی بڑی بات ہے. زان یزین زینا فهو زائن وزین یزان زینا فذاک مزین لم یزن لم یزن لا یزین لا یزان لن یزین لا یزان لا یزینن لا یزانن لا یزینن لا یزانن الامر منه زن لتزن لا یزن لا یزن والنهی لا تزن لا تزن لا یزن لا یزن الظرف منه مزین مزینان مزاین ومزین والآلة منه مزین مزینان مزاین ومزین مزینة مزینتان مزاین ومزینة مزیان